جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کا دارومدار دو چیزوں پر ہے، ایک سمجھنا اور ایک یاد کرنا۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین یاد کرنے کے لیے وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، جو صبح کا وقت ہوتا ہے جب سو کے اٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ خالی پیٹ یاد کرنا یہ طالب علم کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ آج کی اس نئی کلاس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم امام ابن جماعہ الکنانی رحمہ اللہ کی کتاب اس کا مطالعہ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی کلاسز میں طالب علم کے اپنی ذات کے ساتھ کیا آداب ہونے چاہیے اس پر گفتگو کی تھی، اور 3 آداب ذکر کیے تھے، اور ان آداب کا مختصر تعارف میں ذکر کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے طالب علم اپنے دل کو صاف رکھے ہر قسم کے حسد، ہر قسم کے حقد، کینہ سے، اور دوسرا اپنی نیت درست کرے علم حاصل کرنے میں، اور تیسرا علم کے حصول میں جلدی کرے اور اپنی نوجوانی کو استعمال کرے۔ چوتھا ادب شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کم خوراک اور کم دنیا کی آسائشیں جو اس کو میسر ہوں اس پر اکتفا کرے۔ اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی فراوانیاں، جتنی بھی رزق اور لباس اور دیگر آسانیاں انسان تلاش کرتا ہے، اس کی تگودوں میں نہ لگے، بلکہ کم کھانا اور کم خوراک اور کم دنیا کے وسائل اس کو میسر ہوں اس پر وہ صبر کرے۔ اسی طرح کپڑے جو اس کو میسر آئیں ان کو اپنا لے، چاہے وہ پرانے کیوں نہ ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جب صبر کرتا ہے تنگ دستی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم کی وسعتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے آداب ہیں جو کہ بہت زیادہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اس علم کو حاصل کرے گا بادشاہت کے ساتھ اور اپنے نفس کی عزت کو آگے رکھتے ہوئے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اس علم کو حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو عاجز، انکساری کے ساتھ اور دنیا کی تنگ دستی کے ساتھ اور علماء کی خدمت کے ساتھ، وہ شخص اس علم میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس علم کے اندر کوئی شخص بلند مرتبہ نہیں پاتا یہاں تک کہ اس پر فقر کا وقت نہ آ جائے، وہ ایسا وقت نہ دیکھ لے جس میں دنیا کے حوالے سے اس کے پاس فراوانیاں نہ ہو۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا عظیم قول ہے۔ اسی سے متعلق نصیحت امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طالب علم کے لیے بہتر ہے کہ وہ جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو شادی کے رشتے میں منسلک نہ کرے، کیونکہ یہ اس کو مصروف کر دے گا اپنی گھر والوں کے حقوق ادا کرنا، اسی طرح ان کے لیے کما کر لانا، اور جو دیگر مصروفیات ہم سب دیکھ سکتے ہیں دنیا میں ہوتی ہیں۔ تو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو کنوارا رکھے، اس علم میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور اپنی جوانی کا بہترین وقت وہ اس علم کو دے، کیونکہ اگر وہ شادی اور اس سے متعلقہ امور میں مصروف ہو جائے گا تو یقیناً اس کی اوقات اور اس کی زندگی میں بہت ساری مشغولیت آ جائیں گی۔ تو یہ چوتھی نصیحت ہے کہ انسان کم دنیا کے وسائل پر بھی راضی ہو اور اپنے آپ کو ان صبر سے مراحل سے گزارے، نہ کہ دنیا کی آسائشیں اور آسانیوں کی تلاش میں۔ بہترین سے بہترین زندگی کے طور طریقوں کی تلاش میں اگر وہ رہے گا تو اس کا علم کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ 5واں ادب طالب علم کے ساتھ جو اس کو اپنے ذات کے ساتھ اپنانا چاہیے، شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے دن اور رات کے اوقات کو اس طرح تقسیم کرے کہ جو بہترین وقت ہے دن کا وہ علم کے حاصل کرنے میں گزارے۔ اب کون سا وقت بہترین ہو سکتا ہے طالب علم کے لیے، کون سا نہیں، اس کے معیار اور ضابطے ہر زمانے کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے امام خطیب بغدادی کا قول ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین یاد کرنے کے لیے وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، جو صبح کا وقت ہوتا ہے جب سو کے اٹھتے ہیں، اور فجر کی نماز سے پہلے کا وقت سب سے بہترین وقت ہے طالب علم کے لیے کچھ یاد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دن کا وقت ہوتا ہے کچھ پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور اس کے بعد شام کا وقت یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ یاد کرنے کے اوقات امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ رات کا وقت جو ہے، رات کا وقت یاد کرنا زیادہ بہتر ہے دن کے وقت میں، رات کے وقت میں یاد کرنا زیادہ بہتر ہے دن کے وقت میں، اور جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو اس وقت یاد کرنا زیادہ بہتر ہے جس وقت آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کے مقابلے میں، کیونکہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی عام طور پہ توجہ اور عام طور پہ اس کی رغبت پھر آرام کی طرف جاتی ہے،
پھر وہ سستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ خالی پیٹ یاد کرنا یہ طالب علم کے لیے زیادہ اچھا ہے. بلکہ یہاں تک شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو حفظ کرے اور کچھ نہ کچھ یاد جو کرنا ہو وہ بند کمرے میں بیٹھ کے کرے، نہ کہ یہ کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، جہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے پھر اس کی توجہ اور پھر اس کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اور وہ توجہ اس طرف نہیں کر پائے گا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ائمہ رحمہ اللہ نے اتنی باریک باریک باتیں بھی طالب علم کے آداب میں ذکر کری ہیں کہ کون سے وقت میں علم حاصل کریں، کس وقت کو اپنائے یاد کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کا دارومدار دو چیزوں پر ہے، ایک سمجھنا اور ایک یاد کرنا. تو اس لیے یاد کرنے کے اوقات میں سے یہ وقت صبح کا وقت اور شروع کے صبح کے اوقات جو ہوتے ہیں وہ وقت شیخ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا اور اس کو پسند فرمایا طالب علم کے لیے. چھٹا ادب یہاں پر شیخ رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ طالب علم کو جو بہت زیادہ مدد دے گا اچھے طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کہ انسان بہت ہی کم اور تھوڑی مقدار میں حلال رزق کو کھائے. کم کھانا، کم پینا یہ طالب علم کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ اس کے لیے معاون ہے. امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں ما شبعت منذ اکثر من 16 سنہ کہ 16 سال ہو گئے ہیں اور میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یہ معنی نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا اسلام میں منع ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے، نہیں، وہ اپنی علم کی رغبت اور علم کا شوق بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تو مجھے آرام بھی کرنا پڑتا، اس کی وجہ سے میں سستی بھی مجھ پر سوار ہو جاتی. تو اپنا معمول بتا رہے ہیں کہ میں علم کے شوق میں نے 16 سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانے کی قربانی دی. تو یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کی رغبت تھی. ہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ خاص کر بھوکا رہنا یہ دین کا مقصد نہیں ہے کہ صرف انسان بھوکا رہ کے جو ہے سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں. روزہ رکھنا الگ عبادت ہے، لیکن صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے بھوکا رہنا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا تعلیمات کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے علم کی حصول کی رغبت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے اس لیے انہوں نے ایسا عمل کیا. اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ کھانا اور پینا اور سونا یہ انسان کے ذہن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو اسے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور جب وہ بہت زیادہ پانی پی لیتا ہے اس کے بعد اس کی طبیعت آرام کی طرف مائل ہوتی ہے. تو کھانا اور پینا اور سونا یہ انسان کے ذہن کو کمزور کر دیتا ہے. تو اگر یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں ایک طالب علم کے اندر کہ وہ کھاتا بھی زیادہ ہو اور پیتا بھی زیادہ ہو اور پھر سونے میں بھی اس کی رغبت بہت زیادہ ہو تو پھر وہ علم کس وجہ سے کرے گا؟ پھر وہ پڑھائی کے دوران بھی سو رہا ہوگا، پھر وہ علم کی مجلس میں بھی سو رہا ہوگا. تو اس لیے یہ ادب بھی علماء کرام بیان کیا کرتے تھے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کم کھانے کی عادت ڈالے اور اس پر اپنے آپ کو صبر کی تلقین کرے. اور سب سے بہترین حدیث اور سب سے بہترین اسوہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جنہوں نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء اشر او شر من بطن، کہ کسی بھی ابن آدم نے سب سے زیادہ جو برا برتن بھرا ہے آج تک وہ اس کا پیٹ ہے. یعنی ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر کہ انسان پیٹ بھر کے کھانا کھائے، اور اگر اس کو زیادہ کھانے کی خواہش ہے بھی تو کم از کم اس کھانے کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ پانی، ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ سانس کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ تھوڑے سے لقمے کھائے جس سے اس کی صحت برقرار رہے، جس سے اس کا زندگی کا گزارا ہو سکے. لقیمات آپ نے فرمایا کہ تھوڑے سے لقمے جو انسان کی جسامت کی درستگی اور استقامت کے لیے کافی ہیں. تو علماء کرام کا ایک جملہ بھی ہے البطنۃ تذہب الفطنہ، کہ زیادہ کھانا کھانا انسان کی ذکا اور انسان کی سوچ و سمجھ اور انسان کی ذہانت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ قرآن مجید نے بھی ہمیں اس کی رہنمائی کری. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت میں طب کے اصول بیان ہو گئے. علم طب کے میڈیکل کا ایک انتہائی بڑا اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ اپنے جسم کی حفاظت بھی کرو، کھاؤ بھی اور پیو بھی. یہ انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے بڑھوتری کے ضروری ہے. وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اتنا کھاؤ جتنا تمہارے جسم کی حاجت اور ضرورت ہے. ان 2 نصیحتوں پر عمل کر کے انسان بہت ساری خیر حاصل کر سکتا ہے. 7واں ادب جو شیخ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وہ بہت اہم ادب ہے اور اس میں بہت کمزوری اس زمانے میں دیکھنے میں آتی ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ورع سے متصف رکھے، یعنی اس کے اندر ورع کی صفت موجود ہو. ورع کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر وہ شے کو چھوڑ دینا جس کا خوف ہو کہ یہ قیامت کے دن شاید میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو. ہر وہ شے
جو شاید قیامت کے دن ایک طالب علم کو یا ایک مسلمان کو نقصان دے سکتی ہو، شاید اس پہ سوال ہو جائے، شاید اس پہ پکڑ ہو جائے، اس کو چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں ورع۔ اور یہ ورع کس کس چیز میں اپنائے انسان؟ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ اپنے کھانے پینے میں اور اپنے لباس میں اور اپنے رہنے کی جگہ میں، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ میں ورع کو سامنے رکھے۔ ایسی چیز نہ کھائے، ایسی چیز نہ پیے جس کو شاید کھانے اور پینے پہ قیامت کے سوال ہو جائے، یعنی اس میں کوئی شبہ والی بات ہو۔ اسی طرح ایسی جگہ پہ نہ بیٹھے جہاں پہ کوئی شبہ ہو، جہاں پر ایسے لوگ بیٹھتے ہوں جو کہ ایک ناپسندیدہ جگہ ہو۔ تو اس طرح کی جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پہ ورع کو سامنے رکھے کہ کیا پتہ کل قیامت کے دن مجھے ایسا کرنا نقصان دے دے۔ تو حرام سے بچنا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ علماء کرام اور طالب علم جو ہے وہ ورع سے متصف ہوتے ہیں کہ ایسی اشیاء جو شاید قیامت کے دن نقصان دہ ثابت ہو جائے ان سے بھی بچتے ہیں۔ اور شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب طالب علم ایسا کرے گا تو اس کا دل منور ہو جائے گا اور وہ علم اور نور علم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب وہ حرام امور سے بچے گا اور ورع اختیار کرے گا تو اس کا دل علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کہ طالب علم کو چاہیے کہ جہاں پر رخصت دین نے دی ہے، جو آسانیاں دین نے دی ہیں ان کو اپنائے، جیسے کہ نماز قصر کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ورع اختیار کرے کہ جو رخصتیں دین نے دے دی ہیں ان سے بچ جائے، نہیں، رخصتوں کو اپنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسے نماز قصر کرنا، سفر میں نماز جمع کرنا، اگر سفر میں مشقت ہو رہی ہے تو روزہ افطار کر لینا۔ تو اس طرح کی جو رخصتیں دین نے دی ہیں ان کو اپنانا بہرحال دین کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر اس اقوال کی روشنی میں، ان ائمہ کرام کے تعامل کی روشنی میں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دین کی رخصتوں کو اپنانے سے منع کرتے تھے، لیکن وہ عزیمت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ امور جو شاید حرام ہو جائے اور شبہ والے معاملات ہیں ان سے بچنے کی اپنے طالب علموں کو اور اپنے محبین کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوبصورت آداب اور نصیحتوں پر عمل کرنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔